عید غدیر ہے کیا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، ضرور جانیے۔ غدیر خم کا مقام اور غدیر خم پر کی جانے والی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار اور 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سماعت فرمائیے، جو بندہ عید غدیر مناتا ہے وہ سوچے، پھر حضرت مولا علی پاک سے محبت کا تو اظہار کرتا ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ عید غدیر منانے والے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بھی منکر ہیں، حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بھی منکر ہیں، حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بھی منکر ہیں۔ کیونکہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرائٹیریا کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع 200 کلومیٹر پہلے وہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات اور آیات بینات کی تلاوت فرمائیں اور دین کے مکمل ہونے کی بات کریں، کتاب و سنہ چھوڑ جانے کی بات کریں، اور 200 کلومیٹر دور جا کر مقام غدیر خم پر جا کر مولا علی پاک کی خلافت کے، مولا علی پاک کی امامت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں اور حرف شکوہ لائیں، اس پر مولا علی پاک کے بارے میں حضور فرمائیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مقام غدیر خم پر حضور یہ فرما رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ بلا فصل کی طاقت حضور نے دے دی، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پہلی خلافت کے حقدار مولا علی پاک تھے، ان سے میرا سوال نمبر 1 ہے، کیا مولا علی پاک نے اعلان فرمایا کہ بھی خلافت میری ہے، حکومت ابوبکر صدیق کی ہے؟ عمر فاروق کے دور میں یہ اعلان فرمایا خلافت میری ہے، حکومت اب عمر فاروق کی ہے؟ عثمان غنی کے دور میں یہ اعلان فرمایا خلافت میری ہے، حکومت عثمان غنی کی ہے، آپ حکومت کے فرائض کو سنبھالیں، میں خلافت کے فرائض کو سنبھالوں گا؟ پتہ چلا بیعت فرمائی اور ان کی خلاف ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانا، عمر فاروق کی خلافت کو مانا، عثمان غنی کی خلافت کو مانا۔ جب مولا علی مان رہے ہیں، یہ کھٹمل کیوں نہیں مانتا؟ مولا علی مان رہے ہیں، عمر فاروق کو خلیفہ، ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول مان رہے ہیں، عمر فاروق کو خلیفہ دوم مان رہے ہیں، اور عثمان غنی کو خلیفہ سوم مان رہے ہیں، تو یہ کھٹمل کیوں نہیں مانا؟ یہ سوال میرا تمام کھٹملوں سے رہے گا، اس کا جواب چاہیے۔